آ کے ڈیرے ڈالے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک ہندوؤں کے گاؤں کے اندر آ کے انہوں نے ڈیرا ڈالا، اور جب وہاں پہ آئے تو ان کا ایک رواج تھا کہ جو نئی دلہن ہوتی تھی جب پہلے دن گاؤں میں آتی تھی تو پہلی رات وہ ایک مٹھائی کا تھال لے کے جو ان کا بت تھا اس کے آگے جاتی اور طواف کرتی، اور جب بھی طواف کا چکر پورا کرتی تو اس کو کہتی کہ کھاؤ، یہ ہماری شگون کی مٹھائی کھاؤ۔ اور بتوں نے کہاں کھانی ہوتی تھی لیکن وہ ایک رسم پوری کرتے تھے۔ ایک اللہ کا ولی بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے دلہن کو بھیجا، وہ آئی، اس نے بت کے سامنے کھڑے ہو کے ایک چکر لگایا اور اس کے منہ کے سامنے آ کے کہنے لگی کہ یہ شگن کی مٹھائی کھا لو، لیکن بت تھا، اس نے رسم پوری کی۔ دوسرے چکر پہ، تیسرے، چوتھے چکر پہ جب وہ آئی، اللہ کا ولی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یار اتنی محبت سے تجھے کہہ رہی ہے تو کھاتا ہی نہیں۔ وہ ہے تو بت تھا لیکن اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہی حدیث پاک جو میں نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اس کے کان بنتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بنتا ہوں۔ بولتا وہ بندہ ہے لیکن طاقت پیچھے خدا کی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کا ولی بولا، وہ بت نے مٹھائی پکڑ کے سارا تھال ہی ہڑپ کر دیا۔ اب وہ خالی تھال لے کے جب گھر میں پہنچی تو گھر میں تو کہرام مر گیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بہو ہمارے گھر میں آئی ہے کہ شگن کی مٹھائی ساری کھا گئی ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ میں نے نہیں کھائی، وہ بت نے کھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بت تو کھاتے ہی نہیں، ان میں تو یہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے۔ اسی چیز پہ بحث چلی، سیانے بیٹھ گئے، پنچایت بیٹھ گئی، انہوں نے کہا فیصلہ اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس عورت کو نکال لیں۔ انہوں نے کہا نکالتے ہیں لیکن پہلے ایک تجربہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ مٹھائی کا تھال دیں، دوبارہ اس کو بت خانے میں بھیجیں، یہ دوبارہ بت کے سامنے وہی رسم ادا کرے اور پورا گاؤں اکٹھا ہو کے دیکھے، اگر تو وہ کھا لے پھر یہ سچی، اگر نہ کھائے تو یہ جھوٹی ہے، اس کو نکال دو گاؤں سے، یہ ہماری بہو بننے کے قابل نہیں ہے۔ وہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، اس بچی نے مٹھائی کا تھال پکڑ لیا، بت کے سامنے آئی، آ کے کہنے لگی کھا، لیکن اس نے بیچارے نے کہاں کھانا تھا، وہ پہلے تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک چکر پورا ہوا، دوسرا پورا ہوا، تیسرا، چوتھا، 5 چکر ہو گئے۔ اتنی دیر میں وہ اللہ کا ولی پھر گھومتا گھومتا وہیں پہ آ گیا، اور جب 7ویں چکر پہ آ کے ساتھ وہ بچی رو رہی تھی اور ساتھ جب وہ بڑی منتوں کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ تیری مہربانی اب تو کھا لے، اللہ کا ولی وہ دور کھڑا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا اور آ کے بت کو کہنے لگا کہ پہلے پورا تھال کھا گیا تھا، وہ بیچاری کی جان پہ بنی گئی ہے، اب تو ایک بھی نہیں کھاتا۔ اس نے پھر پورا تھال پورے گاؤں کے سامنے ہڑپ کیا، سارے گاؤں والوں نے اس اللہ کے ولی کے آگے اپنا سر جھکا دیا، سجدے میں گر گئے، کہنے لگے خدا یہ نہیں، خدا تو تو ہے۔ اس نے کہا نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤ، خدا میں نہیں ہوں، خدا وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا، اس کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا۔ انسان خدا نہیں ہو سکتا، نہ بت خدا ہو سکتے۔ ان سارے بتوں کے پجاریوں کو پکڑ کے خدا وحدہ لا شریک کا عبادت گزار بنا دیا۔ یہ اللہ کے ولی